بسم اللہ الرحمن الرحیم 74ویں یوم آزادی کے موقع پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے ویب ٹی وی پہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے پاس حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں اور ہماری گفتگو کا خاص موضوع قائد اعظم اور تحریک پاکستان۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ شریک ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر ریاض صاحب۔ ڈاکٹر ریاض صاحب کا تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ قائد اعظم اور پاکستان کے حوالے سے ان کا ایک وسیع، ان کا بڑا طویل کیریئر ہے۔ آپ ڈائریکٹر رہے ہیں NIHCR کے قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور اس سے پہلے قائد چیئر پہ بھی آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ تقریباً 2 درجن سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں، اور اس میں 2 درجن سے زائد کتابیں صرف قائد اعظم پر ہیں، اور کل آپ تقریباً 50 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فاروق ڈار صاحب۔ فاروق ڈار صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہسٹری سے، اور آپ کی بھی قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے حوالے سے کچھ کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں، اور باقی بہت سا آپ نے اس پہ کام کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا تو خیر ماشاءاللہ اتنا طویل کیریئر ہے، اور اتنا کچھ آپ نے لکھا اور پڑھایا، اور بے شمار لوگ آپ نے بنائے اس حوالے سے اس فیلڈ میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج اگر آپ دیکھتے ہیں، ہم اگر اپنے آج کے زمانے میں دیکھیں، آج کی نوجوان نسل، آج کے طالب علم، ان کا آپ کو تحریک پاکستان کے ساتھ اور خاص طور پر قائد اعظم کی شخصیت کے ساتھ تعلق، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی کمی دیکھتے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اگر اس میں کوئی امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو وہ کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کا شکریہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ نوجوان نسل قائد اعظم کو کیسے دیکھتی ہے، میرے حساب سے نوجوان نسل جو ہے قائد اعظم سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور اس کو جانتے ہیں، اس کی کنٹریبیوشن کو پہچانتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ کچھ ڈیٹیکٹرز ٹائپ ہوتے ہیں، لیکن قوم کا اس میں والہانہ محبت قائد اعظم کے ساتھ جو ہے آج بھی وابستہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ اب دیکھیں ہندوستان کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ان کو آئے دن پتہ چلتا ہے، جیسا کشمیر ہے، جی کشمیر ہے کہ اس سے وعدہ، نہرو نے وعدہ کیا کہ پلیبیسائٹ کریں گے، جی، لیکن ہوا نہیں آج تک۔ اسی طرح گاندھی نے 44 میں قائد اعظم کو کہا تھا کہ آپ پاکستان، ہم آپ کو مانتے ہیں، پہلے ہم آزادی لے لیں، بعد میں آپ کو پاکستان دے دیں گے۔ قائد اعظم کو اس کو یقین نہیں تھا، اور وہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ قائد اعظم کی جو سوچ تھی وہ بالکل صحیح تھی، اور ہر بات اس کی ثابت ہو رہی ہے۔ اور جو ہندوتوا کی فلسفی کہ جس میں قائد اعظم نے کانگریس کے بارے میں کہا کہ آپ جو ہے یو آر ماؤتھ پیس آف مہاسبھا، جو ایکسٹریمسٹ ہندو پارٹی تھی، وہ اس کو آپ نے بیک میں رکھا، آپ سامنے ہیں، لیکن یو آر ریپرزینٹنگ دیم۔ تو یہ قائد اعظم کی فار سائٹڈنیس ہے کہ اس نے اس دور میں بھی کہ بھانپ لیا کہ مسلمان قوم کو انہوں نے ہندوستان میں جینے نہیں دینا ہے انہوں نے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو مودی کے جو آپ دے سٹیزن ایکٹ جو پچھلے دنوں میں انہوں نے پاس کیا ہے کہ جو مہاجرین ہے، جو پاکستان سے ہے یا بنگلہ دیش سے ہے یا افغانستان سے ہیں، ان کو ابھی بھی اپنی شہریت کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو قائد اعظم کی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اور اس کے جو پاکستان بنانے کا عزم ہے اور اس کی جو سٹرگل ہے، اس کو لوگ زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ تبھی نیچرلی محبت زیادہ بڑھتی ہے۔ اور اس لیے یہ ہماری جو آزادی ہے، جو 47 میں جو آزادی ملی ہے، قائد اعظم کی ہی مرہون محنت ہے، اور اس میں دوسرے لیڈر بھی ان کے ساتھ ہیں، اس میں دیر از نو ڈاؤٹ، لیکن جو قائد اعظم کا ویژن ہے، اس نے انگریز کے ساتھ ڈائلاگ کیا، عوام کے ساتھ مل کے پاپولیرٹی کی، الیکشنز میں 46 الیکشن میں کامیاب ہوا ہے، تو وہ اس کے باوجود بھی کانگریس جو ہے پاکستان کے راضی نہیں تھی، اور ان کو راضی کرنا، پھر انگریز کو راضی کرنا بہت مشکل کام تھا۔ تو اس لیے قائد اعظم نے آن دا ٹیبل پیسفل وے میں اس کو جو ہے حاصل کیا، اور اسی لیے جب وہ اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اگست کو جو اس نے جو تقریر کی ہے قائد اعظم نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں ایسا ریولوشن آیا ہے، یہ پاکستان کا ایمرجنس، کہ جس میں انسانی کی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، یہ خود قائد اعظم نے کہا۔
تو اس لیے اس کو بہت اچھے انداز میں نوجوان نسل بھی جانتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب تو یہ 74-75 سال ایک طویل وقت گزر گیا اور پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا، تاریخ نے بہت سی کروٹیں لی، حالات و واقعات میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں ہم لوگوں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے 1 2 3 ایسے نکات ہیں یا ایسے پہلو قائد کی شخصیت کے جو اس پورے وقت نے ثابت کیا کہ وہ جو کچھ اس وقت دیکھ رہے تھے یا سوچ رہے تھے وہ درست تھا؟ میں وہی بات کر رہی کہ تو میں نے کشمیر والی وہ تو ہو بات گیا، کی ہے، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ دنیا بھی آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں، انڈیا نے آج تک دل سے قبول نہیں کیا ہے، جی یقیناً دل سے اس نے قبول نہیں کیا ہے۔ قائد اعظم اس کو بار بار کہتے رہے کہ آپ فارگیٹ یور پاسٹ، ٹھیک ہے، ہمیں بھی بھولنا چاہیے، ان کو بھی چاہیے، لیکن ہم تو اس کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، لیکن انڈیا کی طرف سے کوئی نہیں۔ یہ قائد اعظم کی طرف سے پہل ہوئی ہے، لیکن وہ آج تک نہیں مانتے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف انڈیا جو ہے وہ نہ خود بلکہ کہ وہ خود بھی متحرک ہے سیبوٹاج کرنے کی تمام ایکٹیویٹی، بلکہ دنیا کو بھی اس طرح کر رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں FATF والا جو مسئلہ بن رہا ہے اس کے اندر انڈین لابی حاوی ہے، اور انڈین لابی جو ہے، اور وہ قائد اعظم نے اس کو کہا کہ یہ ہندو جو ہے یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اور اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں جو پاکستان کی آواز ہے، اگر پاکستان نہ ہو، نعوذ باللہ اگر نہ ہو، تو کشمیری کو کون آواز اٹھائے گا؟ آپ ذرا دیکھیں مسلم ورلڈ میں آپ دیکھیں، اور بلکہ پاکستان نہ صرف ان کی آواز اٹھاتا ہے، جو پیلسٹائن کی آواز بھی پاکستان اٹھاتا ہے، حالانکہ بعض عرب ممالک نے اس کو ریلائز کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان اپنے سٹینڈ پہ کام ہے۔ تو یہ باتیں ہیں جو کہ آج بھی قائد اعظم کو اور پاکستان کو عظیم بناتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں ڈاکٹر فاروق ڈار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا بھی یہ شعبہ ہے اور آپ کی اس پہ بڑی گہری نظر ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ گزشتہ کچھ عرصوں سے، شاید 2-3 دہائیوں سے آپ کہہ لیجئے، کہ خود مطالعہ پاکستان کو پاکستان میں کچھ لوگ، کچھ افراد ایک خاص طنز کا عنوان بنا کے پیش کرتے ہیں، اور بالکل ایسے بات کی جاتی ہے کہ یہ تو ایک اسٹیٹ کا پروپیگنڈا ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور بہت سی چیزیں۔ اچھا پھر ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ جو پرائیویٹ اداروں میں پڑھتی ہے، ان کا جو نصاب ہے، نصاب تعلیم ہے، اور خود وہاں پڑھانے والے، تو وہ پورا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پورا پرسپیکٹیو ہے، ایک پس منظر ہے جس میں یہ چیزیں زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہیں یا لائی جاتی ہیں۔ آپ اس پہ کیسے کامنٹ کریں گے، کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں آج؟ جی بنیادی طور پہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہم لوگوں نے تاریخ کو ایز اے ڈسپلن اڈاپٹ نہیں کیا ہے۔ ہسٹری جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ڈسپلنس میں سے ایک ڈسپلن تھا، وہ بہت زیادہ اگنورڈ ہے ہمارے ملک میں۔ سب سے بڑا علم ہے یہ ڈاکٹر صاحب جیسے چند لوگ ہیں جنہوں نے تحقیق کی، جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے کام کیے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے ہم نے اپنا نریٹو آف ہسٹری بلڈ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہم نے اگر کوئی اپنی بات کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ بہت سپرفیشل ہوتی ہے ایٹ ٹائمز۔ حالانکہ اگر آپ آرکائیول مٹیریل کی طرف جائیں اور اس کو پراپرلی یوٹیلائز کر کے چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان کا کیس بہت سٹرانگ ہے۔ اگر آپ اس پرسپیکٹو میں اپنی یوتھ کو انگیج کر کے ان کو وہ پرسپیکٹو دینے کی کوشش کریں گے تو وہ نہ صرف اس چیز کو بہت آرام سے ایکسیپٹ کریں گے، بلکہ وہ شاید ایمبیسیڈرز بن کر ہماری اس ساری کی ساری بات کو آگے تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ میں آپ کے ساتھ بہت حد تک متفق ہوں کہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے پاکستان سیریز کے خلاف، ایک لابی موجود ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی یہ شک بھی ہوتا ہے کہ اس لابی کو راستہ ہم نے خود پرووائڈ کیا۔ جو سلیبس اور جو طریقہ ہم نے پاکستان سٹڈیز پڑھانے کا استعمال کیا ہے شاید وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے ہمارے بچوں کے لیے جو کہ ہم ادروائز کر سکتے تھے۔ اب میں اس کی سمپل مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جو انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے یا جو کیا کہتے ہیں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے یا کسی بھی پروفیشنل ڈگری جو حاصل کر رہا ہے جس کا ڈائریکٹلی ہسٹری سے تعلق نہیں ہے، اس کو پاکستان سٹڈیز میں انٹرسٹ دلوانا ہمارا کام ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ the way we teach ہم شاید وہ اپنی ڈیوٹی پراپر طریقے سے پوری نہیں کر سکیں۔ پاکستان سٹڈیز کا میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کی بنیادی چیزیں، ایک تو ہمیں
فیکچول بیسس پر چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے بچے تک پہنچانے کی ضرورت ہے. دوسرے اس کے اندر ہم ایسی لاجیکل ایکسپلینیشنز دیں انہیں پاکستان کی بہتری کے لیے بھی, جو امپورٹنٹ مطلب جو پاکستان کی امپورٹنس بھی اگر ہم نے گلوبلی وہ کرنی ہے تو ہم ایسی چیز ان کے سامنے پریزنٹ کریں جو کہ وہ جب دنیا کے سامنے چیزیں رکھیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہوں. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. میں نے ساری زندگی جنا پر کام نہیں کیا تھا, مطلب شروع میں میرا ٹاپک اور تھے, میں اور کچھ کر رہا تھا. یہ میرا پہلی دفعہ انڈیا جانے کا اتفاق ہوا, اور انڈیا جانے کے بعد انہوں نے جنا پر ایلیگیشنز لگانی شروع کی. میں مطلب ہسٹری پڑھاتا تھا اس زمانے میں, انہوں نے ایلیگیشنز لگانی شروع کی تو میرے پاس ان ایلیگیشنز کا جواب نہیں تھا. مطلب میرے پاس 2 ہی آپشنز تھیں, یا تو میں کہتا کہ میرے ملک میں سارے لوگوں نے مجھے غلط پڑھایا اور میں اب یہ صحیح کہہ رہے ہیں, میں ان کی بات مان لوں, یا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں ان کو کچھ ڈنڈا اٹھاتا اور ان کا سر توڑ دیتا کہ آپ میرے قائد کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں. تو واپس آ کر پھر میں نے یہ سوچا کہ لیٹ می ٹرائی کہ اس کو ایکسپلور تو کروں کہ حقیقت کیا ہے, اور ان تمام سوالوں کے جواب بہت اچھی طرح سے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ اور لوگوں نے ریسرچ کر کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. ہم اگر اس پرسپیکٹو سے چیزوں کو پڑھیں گے تو میرے خیال سے ڈاکٹر ریاض صاحب کا بڑا اچھا کام ہے, ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کا جو کام ہے جناب پر, ڈاکٹر وحید الزمان صاحب کا کام ہے, ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے پراپر آرکائیول مٹیریل, شریف المجاہد صاحب کو بھولنا تو بڑی زیادتی کی بات ہوگی, جنہوں نے آرکائیول مٹیریل استعمال کر کے قائد اعظم یا پاکستان کا کیس پراپرلی پلیڈ کیا. سو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ان چیزوں پر فوکس کر کے اپنے بچوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے تو وہ بہت بہتر طریقے سے بنیں گے. اور یہ جو لابی ہے جو ایک ایکٹیو ہے ان ساری چیزوں میں, اس کو ہم خود بخود سائڈ لائن کر دیں گے, بجائے ہم اس کو یہ کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو. ہم اپنے بچوں کو اپنی سائڈ پہ کر لیں تو یہ کام زیادہ. جی آپ درست کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. ابھی ایک وقفے کا وقت ہو رہا ہے, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین. وقفے کے بعد اس گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. جی وقفے سے واپسی کے بعد ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا فاروق صاحب, ابھی آپ جو بات کر رہے تھے بہت دلچسپ بات ہے یہ آپ کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خاص طور پہ جو اس وقت کے ہمارے حالات ہیں اس پورے خطے کے, اور انڈیا میں جو گورنمنٹ آئی ہے جس طرح سے, اگر اس چیز کو ہم سامنے رکھیں, اس کے ساتھ ریلیٹ کریں قائم پاکستان کو, قائم پاکستان کی وجوہات کو, دو قومی نظریے کو, تو یہ تو اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے ہمارا مقدمہ اپنے بچوں کو سمجھانا, نوجوان نسل کو سمجھانا. مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے دنوں ایک ڈیبیٹ میں یہ جو ہمارے ڈاکٹر جبار صاحب تھے جو ایکس منسٹر بھی رہے ہیں, جاوید جبار صاحب, انہوں نے بھی اس طرح کی گفتگو میں وہاں پہ بیٹھ کے ایک پینل پہ ان لوگوں کو جس طرح سے جواب دیا وہ قابل تحسین ہے. اس کو بہت اچھا, یعنی ان کے مخالفین کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو ریلیٹ کریں آج اپنی نوجوان نسل کے لیے؟ تعلیمی نصاب کچھ سائڈ پہ رکھتے ہیں, چلیے وہ تو ایک لمبا کام ہے, وہ تو ہوتا رہے گا, لیکن آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ جو ہم پروگرامز کرتے ہیں, ٹاک شوز میں جاتے ہیں, ہمارے دانشور ہیں, وہ کن نکات پہ بات کریں کہ وہ فوراً اس چیز کو پک کریں اور ان کو لگے کہ ہاں یہ تو بات بالکل درست ہے.
دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کو اگر آپ نے کبھی بھی صحیح طریقے سے ایکسپلور کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ پرائمری سورسز پر جانا ہے. جی. جب تک آپ پرائمری سورسز کو ایکسپلور نہیں کریں گے تب تک کام نہیں ہو سکتا. اور انفارچونیٹلی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو پرائمری سورسز کو بھی سلیکٹیو طریقے سے ہم نے پریزنٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. اگر ہم فریڈم موومنٹ پہ، ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ ٹرانسفر آف پاور والیومز 12 والیومز برٹش گورنمنٹ نے نکالی ہیں، اس میں سلیکٹیو ڈاکیومنٹس ہیں. اس میں وہ تمام ڈاکیومنٹس نہیں ہیں جو کہ ان کے کیس سے ہٹ کر پریزنٹ ہوتے لیکن وہ دستیاب ہیں. وہ انہوں نے وہ دستیاب وہ کیے جو کہ وہ تو پبلش ہو چکے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. اسی طرح انڈیا نے ٹورڈز فریڈم کے نام سے اپنے والیومز نکالے ہیں جو کہ ان کے پرسپیکٹو کے سلیکٹیو ڈاکیومنٹس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. مطلب میرا یہ خیال ہے کہ اب اگر کسی ریڈر کے نے، مطلب کیونکہ آرکائیوز میں جا کر تو بہت کم لوگ چیزوں کو پڑھتے ہیں، اب لوگوں نے تو جو آلریڈی پبلش ہو چکے ہوئے ہیں ڈاکیومنٹس انہی کو پڑھ کر ان کی بیسس پر اپنا ایک پرسپیکٹو بیان کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ہم پاکستانی ہسٹورینز کی ڈیوٹی ہے کہ ہم جا کر جو باقی ڈاکیومنٹس ہیں جنہیں انہوں نے اگنور کیا، جنہیں انہوں نے پبلش کرنے سے انکار کیا ہے اور جن کے اندر جن کو چھپایا گیا ہے، ان کے اندر بہت سے ایسے فیکٹس موجود ہیں جو کہ ہمارے کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں. ہمیں ان سارے کے سارے فیکٹس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. مطلب جنا پر کام میں نے بھی کیا، ڈاکٹر صاحب کو تو خیر بہت زیادہ کام ہے اس ساری چیز پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پرسنالٹی جو ہمارے، مطلب میں آپ سے صرف عرض کروں کہ جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو ایک آبجیکٹیوٹی کو مینٹین کرنے کی کوشش کی، اور میں نے شاید قائد اعظم جو کہ میرے بچپن کے ہیرو تھے ان کو ایک سائٹ پر رکھ کر مسٹر جناح پر کام کرنے کی کوشش کی، اور کوشش یہ کی کہ ان کو ایز سچ ایکسپلور کیا جائے ایک ہیومن بینگ کے طور پر. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ایکسپلور کرنے کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو میرے بچپن کے قائد اعظم تھے اس سے مسٹر جناح بہت اونچے انسان ہیں. مطلب وہ اس سے بھی بہت اوپر ہے. ہم صرف اور صرف ایک آپ اس کے ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے. اگر ہم صرف اس پرسپیکٹو سے چیزوں کو لینے کی کوشش کریں اور کیس پلیڈ کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال ہے پوری دنیا اس چیز کو کی قائل ہو جائے گی کہ ایک آدمی جو اسٹرگل کر رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل مینز کو کسی بھی موقع پر ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج کے ماڈرن دور میں یہ بات کتنی اہم ہے اور کتنی ریلیونٹ ہے، یہ ہم اس کو سیل نہیں کر سکتے. میرا پوائنٹ صرف یہی ہے کہ ہم اگر مارکیٹ ٹھیک طریقے سے اپنی چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے تو ریزلٹس بہت ڈفرینٹ آئیں گے. نہ صرف ہمارے یوتھ پر اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوگا بلکہ وہ مزید ہمارا کیس بہتر طریقے سے پلیڈ کر سکیں گے اور گلوبل مارکیٹ میں ہم اپنی پروڈکٹ بہتر طریقے سے بیچ سکیں گے. بالکل ٹھیک فرمایا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا پرائمری سورسز کا. میرا خیال ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے اور شاید اس پہ بات کرنے کے لیے آپ سے زیادہ کون مناسب ہوگا. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آج کا نوجوان، آج کا طالب علم اگر دیکھنا چاہے پرائمری ریسورسز جس طرح انہوں نے مینشن کیا ان سے کچھ چیز نکال کے اور پھر وہ اپنا کیس پلیڈ کرنا چاہے تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ 1 2 3 4 کون سے ایسے سورسز ہو سکتے ہیں جن کو رابطہ کرنا؟ پرائمری سورسز تو بہت ہیں، ایسی بات نہیں ہے. برٹش گورنمنٹ کا یہ ان کا ایک پوائنٹ ہے. ایک تو ان کا وائس رائز کے جو بھی وائس رائز ان کے اپنے پیپرز ہیں، ٹھیک ہے، پرائیویٹ پیپرز ہیں. دوسرا جو برٹش گورنمنٹ اپنے کوارٹرلی رپورٹس بھیجتی رہی ہیں، سیکرٹ، وہ بھی انڈیا آفس اب تو آج کل مرج ہو گیا برٹش لائبریری میں، وہاں اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور مثلا میں پچھلے دنوں ایک ڈاکومنٹ پڑھ رہا تھا کہ وائس رائے للتھگو نے جنوری 42 میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کو لکھا کہ یہ جناز ٹیکٹکس، اور وہ بتا رہا ہے کہ وہ آپ سے بڑی فرینڈلی بات کرے گا اور آپ کو موٹیویٹ کرے گا جو اس نے اپنے آئیڈیا کی طرف لے کے جانا ہے. اور اب اس وقت تو بھی پاکستان کے تو مطالبہ ہو چکا ہے لیکن وہ بھی سٹارٹ کرتا ہے مسلم انڈیا سے. ٹھیک ہے. مسلم انڈیا اور ہندو انڈیا جو ہے بات جو ہے یہ وہ رائٹ فرام 35 میں کہیں کی ذکر کیا، 37 سے آپ نے پڑھا ہے سارا کہ 37 سے زیادہ باقاعدگی زور سے بات کر رہا ہے مسلم انڈیا ہے ہندو انڈیا. ٹھیک ہے. اور اس میں فار ایگزامپل میں بہت لمبی چوڑی میں ایک بات بتاتا ہوں اس میں کہ فار ایگزامپل اس سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو آپ مسلم انڈیا کی بات کریں، ہندو جو
جو 6 ہندو پروونسز ہیں اور 6 ہی تقریباً بلوچستان صوبے میں نہیں تھا لیکن ہم نے شامل کیا تھا پاکستان ڈیمانڈ میں, ٹھیک ہے, تو 6 اور 6 برابر ہو جاتے ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ جب میں نے وائس کہ میں نے سوال کیا ہے کہ واٹ از دی پوزیشن آف مسلمس آف میجورٹی ہندو میجورٹی ایریاز, واٹ از دیئر ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پاکستان. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا دے آر مور کمیٹڈ دین دی میجورٹی مسلم پروونس. دیٹس گریٹ. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہو گیا, تو اس طرح ایک تو یہ ریکارڈز ہیں. پھر نیوز پیپرز کو بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. نیوز پیپرز جو ہے آپ جو میں نے دیکھے, ٹائمز آف انڈیا دیکھا ہے, بامبے کرونیکل دیکھا ہے, اسٹیٹس مین دیکھا ہے, جی ہمارے آرکائیوز میں اویلیبل ہے. تو میرے پاس, میں تو جو انگلینڈ سے میں لایا تھا ٹائمز آف انڈیا, پھر جو پاکستان موومنٹ کے پاس آتے ہیں 40s میں, اس میں سٹار آف انڈیا جو کلکتہ والا جو ہے وہ اس میں وہ اپنے مسلم ہمارے ویو پوائنٹ کو پریزنٹ کرتا ہے. ڈان بھی 42 میں اسٹارٹ ہوا قائد اعظم کہنے پہ, پہلے ویکلی تھا بعد میں ڈیلی ہوا ہے. تو یہ پرائمری سورسز ہیں ہمارے. اور پھر ہمارے پاس قائد مسیح میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہیں جو ایئرلی رپورٹس بھی ہیں, انڈین اینول رجسٹر ہے جو وہ نفس کی لائبریری میں اور NHR کی لائبریری میں میں نے اس کے 40-50 سیٹس منگا کے رکھے ہوئے تھے. یہ کس زمانے کے ہیں یہ 1917 سے لے کر 47 تک. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 1917. اور یہ صرف وہیں پر ہے؟ ہاں, یہیں پر ہے. اور نفس کی لائبریری میں بھی ہے, سینٹرل لائبریری میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. تو NHR کی لائبریری میں, سینٹرل لائبریری میں جب چیئر پرسن تھا قائد اعظم کا, تو اس وہاں میں نے کیا تھا. اور پھر میں نے گاندھی کے جو ورکس ہیں, ورکس آف کلیکٹیو ورکس آف مہاتما گاندھی, تو جب چیئر پہ تھا اس کو 84 والیوم تھے اس کے, تو ادھر چیئر والی لائبریری میں نے منگوا کے رکھے تھے. جب NHR میں گیا تو انڈیا میں 2003 یا 4 میں جب میں گیا, کہ ادھر گیا ہوں انڈیا, وہاں سے میں نے اس کی CD بھی لی اور وہاں سے آرڈر کیا ہے 104 والیوم اس کے, 4 یا 14 اس کو مجھے بھی یاد. تو یہ سارا ذخیرہ وہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے. بہت اچھا ہے. کچھ کتابیں آپ مینشن کرنا چاہیں اس حوالے سے جو بنیادی ماخذ میں آتی ہوں, جن کو دیکھا جانا چاہیے؟ نہیں, میں کہوں کتابیں تو جس صاحب ڈار صاحب نے بتایا نا, ڈار صاحب کی جناز پاکستان ہے, ایز گورنر جنرل ہے. میری کتابیں پاکستان موومنٹ پہ, قائد اعظم پہ بھی ہیں, کافی کتابیں ہیں. اب سارا اپنے منہ سے تعریف کرنا اچھا نہیں لگتا نا. تو شریف مجاہد صاحب کی اسٹڈیز ان انٹرپریٹیشن ہے, بڑی اچھی, بڑی بنیادی. ہمارے سکندر حیات کلیگ رہے ہیں, ان کی کرسمیٹک لیڈرشپ ہے. تو اس طرح وحید الزمان کی میتھ اینڈ ریالٹی ہے قائد اعظم پہ بڑی, بلکہ وحید الزمان صاحب ہمارے استاد رہے محترم ہیں. ان کا خیال تھا جب وہ NHR کے ڈائریکٹر تھے کو یہ جو ٹرانسفر آف پاور والیوم ہے جیسے ڈار نے ذکر کیا ہے, تو ٹرانسفر پاور 42 سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اچھا, وحید الزمان صاحب چاہ رہے تھے 37 سے سٹارٹ کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو اس کا انٹروڈکشن پڑھے نا ٹرانسفر, اس میں بھی وہ مانسر لکھتا ہے کہ یہ 3 آئیڈیا تھے ہمارے سٹارٹ کرنے کے. ایک تو آئیڈیا تھا 37 سے سٹارٹ کیا جائے, ایک تھا 40 سے, اور ایک تھا 42 سے. تو 42 والا لوگ پریویل کر گئے, اس لیے ہم نے 42 سے سٹارٹ کیا. ٹرانسفر پاور والیومز کہتے ہیں اس کو. تو یہ بنیادی ماخذ ہے, بڑے ماخذ بہت ہیں. لیکن ہمارا جو ہے ہمارا ٹیچرز کا بھی المیہ ہے کہ ہم ڈار صاحب کی طرح بڑے کم ٹیچرز ہیں کہ جو, یا سمینہ عوان ہے, دو دوست ہمارے دوست ہیں, کہ یہ جو پرائمری سورس پہ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پرائمری سورس پہ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. یہ ہماری ریڈنگ ہیبٹ بڑی کم ہے نا, کیونکہ ٹیچر جتنا پڑھے گا تو اسٹوڈنٹس کو جتنا پڑھائے گا نا. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاس بہت ساری سورسز ہیں, بہت بڑی بڑی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں آپ سے اور سوال کرنا چاہوں گا, خاص طور پہ آج کے کانٹیکسٹ میں جب یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں پاکستان کے حوالے سے اور قائد اعظم کے حوالے سے, جو چیزیں بہت زیادہ سامنے آتی ہیں یا لائی جاتی ہیں یا جن پہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک تو 2 نیشن تھیوری, اس پہ کبھی بنگال کا حوالہ آتا ہے, کبھی آج کے ماڈرن دور کا حوالہ آتا ہے, اور دوسرا وہ قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر, جس کو اپیرنٹلی وہ لوگ شو کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو اس 2 نیشن تھیوری کی جو اسپرٹ ہے اس کے خلاف ہے اور اس میں کوئی کانٹرڈکشن ہے. یہ ایک پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ اس پہ کیسے کامنٹ کریں گے؟ اس میں جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اس میں جو پوائنٹ زیادہ تر لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں نا کہ ود دی پیس آف ٹائم ہندوز وڈ سیز ٹو بی ہندوز, مسلم سیز, یہی ہے نا اپنے, وہ اگلی لائن بھول جاتے ہیں
इन द पॉलिटिकल सेंस जो कहा है, नॉट इन द रिलीजियस सेंस। इसको वो हज़फ कर देते हैं, बात क्लियर हो जाती है। ये उसी तरह ये वही बात है जो कायदे-ए-आज़म ने मेरे हिसाब से डिराइव की पैक्ट ऑफ मदीना से, कि पैक्ट ऑफ मदीना में हज़ूर पाक हिजरत करके गए, पहली दो सालों में ये पैक्ट हुआ है ना, तो उसमें जो ज्यूस 3 ट्राइब थे ज्यूस के मदीना में के आउटसाइड पे रहते थे, और नजरान के ईसाई, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं, और चौथा ग्रुप मुसलमानों का है। उनको जो राइट्स दिए हैं, उनको रिलीजियस राइट्स और उनको दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उसको उम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो इन दी पॉलिटिकल सेंस इस्तेमाल हुआ। ठीक है, हालांकि मुस्लिम उम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अंदर भी उम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो वो कायदे में उसको पॉलिटिकल सेंस का है। यानी मैं अगर थोड़ा सा बात को मज़ीद खोल के बात करूं, क्योंकि ये बड़ा अहम मौजू आज के लिए, ये बड़ा एक बर्निंग इशू है। देखिए, 2 नेशन थ्योरी की जब बात की जाती है और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे थी, तो इसका मतलब है कि स्टेट का एक रिलीजन है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे यहाँ करारदाद मकासद है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जो लोग सेकुलर पाकिस्तान की बात करते हैं, जिसमें रियासत का मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो उस रेफरेंस में इस स्पीच को कायदे-ए-आज़म की ला के कुछ प्रूव करना चाहते हैं, ऐसे लाते हैं। हाँ, तो वो उससे तो ये ऐसी चीज़ प्रूव नहीं होती। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। असल में लोगों को ज़रा मालूमात की कमी है कि ये इस्लाम को अगर आप समझे, 37 में असम्बली के एक स्पीच में कायदे-ए-आज़म ने कि अंग्रेज़ का हवाला दिया था कि उसने होली क्राइस्ट को होली प्रॉफिट मोहम्मद से कंपेयर किया है, कि उसके जो उसने लाइफ है जो लार्ज एज कम्पेयर टू प्रीवियस मैसेंजर्स या जो प्रॉफिट्स थे, कि क्राइस्ट वाज मोर जो है उसको कम्प्रिहेंसिव, लेकिन विद केस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसमें कहा है ही इज रादर मोर कम्प्रिहेंसिव दैन द होली क्राइस्ट इन टर्म्स ऑफ डीलिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसको हम दीन कहते हैं या वे ऑफ लाइफ कहते हैं, और उसमें और उस कायदे-ए-आज़म ने उसमें उसको कोट कर कहा है कि इस आल्सो इंक्लूड्स द सेकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, इस्लाम के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। क्यों अब इस तरह ये अगर आप इसको इस्लामिक हिस्ट्री पे आप लगाएं तो इस्लामिक हिस्ट्री में ये आप देखें, मैंने पैक्ट ऑफ मदीना की बात की है, फिर आप सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पीरियड हज़रत उमर का आता है, उसके अंदर ये इशू दोबारा हुआ है, और ये जो बैटल जो इधर कादसिया की हुई है, इसमें दो तीन रेजिमेंट्स जो थी, ईसाई रेजिमेंट्स ने जो शाम से की थी, उन दे आल्सो पार्टिसिपेटेड। बिल्कुल ठीक है। और हमारे यहाँ लेटली तो खिलाफत उस्मानिया की मिसाल मौजूद है, जहाँ पे बेशुमार यहूदी उस खिलाफत के अंदर तमाम राइट्स इस्लामिक स्टेट को इसको हमारा फिर दूसरा हमारे इस्लामिक स्टेट का इस्तेमाल करें कि हमारा ज़्यादा रिलीजियस सेंस में लेते हैं, ये ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है। कायदे-ए-आज़म जो है हमारे, आप देखिए पूरी जो हिस्ट्री आप यहाँ के मुगल ज़िले ले दूसरे, वो कितने वो रिलीजियस थे, खैर एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी में लेना चाहिए ना इस्लाम का। ये जो हम फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बड़े अच्छे से एड्रेस किया। जी मैं एक मेरी किताब मैंने लिखी हुई है, लेकिन अभी उसको मैंने पब्लिश नहीं मैं करवाया है, उसमें एक मैंने रेफर किया आर्टिकल का, मुझे नंबर याद नहीं है, उसने यही सेक्टेरियनिज्म का मसला पैदा होता है ना, कि उनका ये जो 2 लॉ, एक क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ है। सिविल लॉ में मैरिजेस, प्रॉपर्टी, ये वो चीज आती है, और यहीं पर फिरकों में इख्तलाफ है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई खास फिरके का बंदा औरत है या मर्द, वो जज को अप्लाई करे, मैं फलां फिरके से रिलेट करती हूँ कि मेरे मैरिज का इशू है, इसके मुताबिक हल करे, मेरे प्रॉपर्टी का मसला इसके मुताबिक, जज विल डिसाइड। बिल्कुल ठीक हो गया, ये बड़ा अच्छा है। और हालांकि देखा जाए कि ईरान में वो इस तरह नहीं है, उसको बड़ा वाज़ेह है उसका। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो अलग बात। तो आपके कहने का मतलब ये है कि एक इस्लामिक स्टेट का जो कायदे-ए-आज़म का विजन था, उसके अंदर वो अगर अक़लियतों के हुकूक की बात कर रहे हैं तो वो उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बात कर रहे हैं। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये कोई सेकुलर रियासत है। ये नहीं मतलब। बिल्कुल ठीक। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक जुमला इसमें ऐड करना चाहूँगा। 14 अगस्त को जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रही थी तो माउंटबेटन आए, और माउंटबेटन ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि आपको माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए क्योंकि आपके जद्द अमजद अकबर ने अच्छा किया। तो उसके जवाब में जो जिन्ना का जवाब था वो ये था, उन्होंने कहा कि अकबर से नहीं, आप इसे ट्रेस बैक कर सकते हैं 1300 साल पीछे तक, यानी कि वो उसी पैक्ट ऑफ मदीना की, जिसको डॉक्टर साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। माइनॉरिटीज़ के राइट्स
ایک بیسک اسلامک اسٹیٹ کے فنڈامنٹلز میں سے ہونے چاہیے. بالکل درست. اور اگر آپ اس کو نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کی بیسکس کے خلاف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اقلیتوں کے حقوق دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کے تمام حقوق کے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں. بلکہ اس کی مثال دیں، یہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں تو جے این منڈل جو اس کی سربراہی میں قائد اعظم الیکٹ ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ہم یہاں پر ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہماری بہت دلچسپ گفتگو مہمانوں کے ساتھ جاری ہے. ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. فاروق ڈاکٹر صاحب، میں ابھی جس طرح انہوں نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، وہ تو پہلو بہت اہم تھا، وہ اچھا وہ کلیئر ہو گیا. ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں، خاص طور پر قائد اعظم کے حوالے سے، چونکہ آپ کا کام بھی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنا بھی کانٹینٹ پروڈیوس ہوا ہے، خاص طور پہ نصابی کتب ہوں یا قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے کتابیں جو لکھی گئی ہوں، بالعموم اس میں ایک خاص طرح کی رسپیکٹ تو خیر ڈیفینیٹلی وہ فادر آف دا نیشن ہے، وہ تو ہے، لیکن پوری جس طرح ان کی شخصیت کو بیان کیا جاتا ہے اس پورے کانٹینٹ میں ایک خاص، آپ یوں کہہ لیجیے، ایک تقدس کی فضا نظر آتی ہے. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی شخصیت ایک ڈائنامک شخصیت کے طور پہ اگر کہیں پریزنٹ ہوتی ہے تو وہ مصنفین ہیں جو پاکستان میں کم از کم نہیں ہیں، یا تو وہ غیر ملکی مصنفین ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستانی مصنفین ہیں. ان کی جانب سے جب بھی کوئی کتاب آتی ہے، کوئی آرٹیکل آتا ہے، تو ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے. وہ کتنی صحیح ہے یا کتنی غلط ہے، لیکن اس میں ایک لائیولینس آتی ہے. تو یہ جو ڈفرینس ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دو تین بنیادی مسائل ہیں ہمارے. پہلی چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے انفارچونیٹلی قائد اعظم کو سپر ہیومن بنانے کی کوشش کی ہے، جو کہ وہ نہیں تھے. وہ ہیومن بینگ تھے، ان کی لیمیٹیشنز بھی تھیں، ان کے پرابلمز بھی تھے، لیکن ایک ہیومن بینگ کے حیثیت سے انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، اگر ہم اس پر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں تو ایک جائنٹ بن کر ایمرج کریں گے، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا تو لہٰذا ہم بھی تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں ایٹ ٹائمز جب ہم اپنے نریٹو میں ان کو سپر ہیومن بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بہت سمپل سا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اگر ہم 20ویں صدی کی شروع کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک صدی کی تاریخ کو، تو ایک نیا نریٹو ڈیولپ ہوا تھا ٹیریٹوریل نیشنلزم کا. اور دنیا جو ویسٹ نے اپنے پولیٹیکل پرابلمز کا سلوشن نکالا تھا، وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم کے تحت نکالا تھا. ماڈرن اسٹیٹ جہاں سے ماڈرن اسٹیٹ کی جو کانسیپٹ تھا وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم پر بیس کرتا ہے. اچھا، اب کیا وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم کا کانسیپٹ ایک ماڈرن مسلم اسٹیٹ پر بھی اپلائی ہو سکتا تھا کمپلیٹلی؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال تھا، اور میرے خیال سے جو برے صغیر کے مسلمان تھے انہوں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ ایک ماڈرن مسلم اسٹیٹ شاید ایک جنرل ماڈرن اسٹیٹ یا ایک اینشینٹ مسلم اسٹیٹ سے دونوں سے فرق ہونی چاہیے. اس میں آپ کو نئے تقاضے ہیں جو کہ لے کر آنے چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے، اور قائد اعظم نے اس ساری چیز کو لیڈ کیا، انہوں نے ٹیریٹوریل نیشنلزم کے کانسیپٹ کو چیلنج کیا جس وقت پاکستان کا کیس پلیڈ کیا.
اور انہوں نے مسلم نیشنلزم کا الٹرنیٹیو سولوشن پریزنٹ کیا. That's good. مجھے یہ لگتا ہے کہ ویسٹ کے آتھر کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ جس چیز کو انہوں نے ایک حتمی وہ سمجھ لیا تھا کہ یہ الٹیمیٹ سولوشن ہے پرابلم کا, اس کو کوئی چیلنج کر رہا ہے. آپ کسی بھی شخص کو یا کسی بھی قوم یا کسی بھی گروپ کے اگر ایک جو ان کی ساری زندگی کا الٹیمیٹ انہوں نے سلوشن نکالا ہو, جب آپ اسے چیلنج کریں گے تو ان کے لیے اسے ایکسیپٹ کرنا بہت آسان نہیں ہے. لہٰذا اس کی وجہ سے جنا کی چیزوں پر کوسچن ہمیشہ رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اگینسٹ دی آڈز جا کر کوئی کام کرتے ہیں, جب آپ اگینسٹ دی فلو آف واٹر سوئم کر کے جاتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنا کیس پلیڈ کرنے کے لیے ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے. جی انفارچونیٹلی جنہوں نے کام کرنا تھا انہوں نے تو کام کر دیا, لیکن ان کے آنے کے بعد والے میری طرح کے جو ہسٹورینز تھے, ہم نے ایک خلا چھوڑ دی. ہمیں جو ایکسٹرا مائل جانا تھا اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, وہ ہم شاید جسٹیفائی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے تجزیہ کیا. میرا خیال ہے یہ بڑا اہم پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم نے کس طرح سے اس کو اس پورے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے قائد اعظم کی شخصیت کو پریزنٹ کرنا تھا, جو کہ ہم نے نہیں کیا. اور میرا خیال ہے یہی وہ چیز ہے جو ہمارے یہاں جس کی کمی ہے اور جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی نظر ہے قائد اعظم پہ جتنی چیزیں چھپتی ہیں اور گزشتہ خاص طور پہ ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں جو کچھ چھپی ہیں, کچھ ایسا مواد بھی سامنے آیا, کچھ کتابیں, کچھ آرٹیکلز جو غیر ملکی مصنفین کے تھے اور خاص طور پہ خود ایون انڈیا سے, جن کو پڑھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ایک طرح سے ہمارے مقدمے کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اور یہ بڑی اہم چیز ہے, بڑا اہم پہلو ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں ابھی تک ان کے سامنے نہیں ہیں. وہ چیزیں تو سامنے آتی ہیں یا لائی جاتی ہیں جس پہ اعتراضات ہیں, صحیح یا غلط, لیکن ایسی چیزیں جو ہمارے بنیادی اسٹینس کو سپورٹ کرتی ہوئی ہوں, ان کی جانب اگر آپ کچھ اشارہ کرنا چاہیں. جی دیکھیں, میں کسی اسپیسیفک چیز کی طرف جانے کے بجائے ایک جنرل بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو کوئی بھی جنا پر کام کرے گا اور آبجیکٹیو ریسرچ کرے گا, ایجنڈا ڈریون ریسرچ نہیں کرے گا, وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جنا کو ایک عظیم انسان قرار ضرور دے گا. آپ ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ ان کی میتھڈالوجی کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کی بیسک پرنسپلز کو کبھی بھی ٹون ڈاؤن نہیں کر سکتے, کبھی بھی ان کو اپ نیچے کی طرف نہیں رکھ سکتے. یہ جس نے بھی آرکائیول مٹیریل کو, جس نے بھی جنا کے بیسک ساری چیزوں کو دیکھ کر کام کیا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ان کی گریٹنس کو ایڈمائر کر ہی رہا ہے. میں انٹرنیشنل اسکالرس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی بندہ جنا کی کانسٹیٹیوشنلزم کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کی ڈیڈیکیشن کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈیووشن, ڈٹرمنیشن, ہارڈ ورک, یہ ساری کی ساری وہ بیسک کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ایک انسان کو لے کر آگے چلتی ہیں. ہمارے یہاں پر ایک کام ہوا, ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کا کام, جو کہ بڑا انہوں نے میکس ویبر کی کرزمیٹک تھیری کا جو تھیری تھی اس کو انہوں نے لفٹ کیا اور اس کو جنا کی پرسنالٹی پر اپلائی کرنے کی کوشش کی, اور وہ اس کے حساب سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ کرزمیٹک لیڈر ہیں. سو مائی پوائنٹ از کہ جب بھی آپ کسی بھی تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر جا کر جنا پر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور پرائمری سورسز کو دیکھتے ہوئے اور آپ بیسک فیکٹس کو دیکھتے ہوئے اسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے, تو دنیا میں کسی بھی کونے میں جا کر آپ اسے چلیں. باقی یس, اگر میں ایڈوکیٹ ہوں ٹیریٹوریل نیشنلزم کا اور میں اس پر کام کروں گا تو میں جنا کو کرٹیسائز ضرور کروں گا, کیونکہ وہ میرے بیسک جو میرا ایک فلسفی ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں. جو ایک بندہ میری فلسفی کو چیلنج کرے گا میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں. لیکن کیا جس طریقے سے انہوں نے کام کیا, جو انہوں نے کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے. مطلب اصول کے اس لیول پر تھے, مطلب اصول کی سیاست کے اس لیول پہ تھے کہ ان کے خلاف ہی کیوں نہ چیز جا رہی ہو, وہ اس وہاں پر بھی اصول کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, زبردست, یہ بہت اہم بات ہے. اچھا, میں آخری سوال اب آپ کی طرف, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, آپ کی چونکہ وہ نظر ہے ساری, اتنا زیادہ آپ نے لکھا اور پڑھا ہے,
آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کو اگر اپنے زمانے میں اپنے ان کے ہم عصروں کے ساتھ دیکھا جائے، اس زمانے میں جتنے بھی اسٹیٹسمین تھے، جتنی لیڈرشپ تھی خطے میں بھی اور دائیں بائیں بھی اگر آپ دیکھیں، کیونکہ بہت ہیپننگ ایرا تھا، وہ بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں، تو آج 70-80 سال کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا پروو ہوا، کیا ثابت ہوا، وہ کہاں پلیس ہوتے ہیں؟ یہ میں اسٹینلے وارپورٹ کا ہم ذکر نہیں کیا، اس جی وہ بڑا اہم نام ہے، کتاب ہے ماشاءاللہ. وہ پاکستان میں آتے رہے ہیں، میری کئی دفعہ ملاقاتیں بھی ہوئی، ان سے بات چیت بھی ہوئی. میں نے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ان سے 2 گھنٹے رہی اور 1 to 1. اور وہ میں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے اس گوکھلے پہ لکھا ہے، پھر گاندھی پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، پھر نہرو پہ، آپ یہ جناح پہ آخر میں کیوں آئے؟ بھٹو والا بعد میں لکھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. اس پہ کہتے ہیں میں ریاض جو میں گوکھلے پہ میری بڑا لگتا کیوریاسٹی بڑھتی کی اباؤٹ جناح، اور گاندھی پہ کیا، نہرو پہ کیا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جناح کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک، اس کو فیئرلی انڈین آتھر نے ٹریٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. دیٹس وائی آئی ہیو ریٹن مائی بک. یہ ان کا اپنا ہے. اور پھر وہ بار بار کہتے تھے آئی ہیو لرنڈ مینی تھنگس فرام جناح. مثلا آرگو کرنے کا جو طریقہ ہے، آپ دیکھیں اس میں نے مثال کے طور پہ لکھنؤ پیکٹ کی بات کی، 1916 میں آتا ہے لکھنؤ پیکٹ جو ہے، وہ تو یونائٹڈ انڈیا کا کنسیپٹ ہے نا. اب اس لکھنؤ پیکٹ جب 40s میں اس کا ذکر آتا ہے تو جناح کیا آرگو کرتا ہے؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ جب 16 میں یو ایکسیپٹڈ عالیہ مسلم لیگ ایز دی سول ریپرزینٹیٹیو آف مسلمز آف انڈیا، وائی ناٹ یو ایکسیپٹ دس ناؤ؟ سوال تو یہ تھا نا جناح کا اس وقت کہ بھی مسلمان واحد نمائندہ جماعت ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ قائد ان کو بیسک جس طرح ڈار صاحب نے کہا نا کانسٹیٹیوشنلسٹ لا کی بات کرتا ہے، بالکل صحیح ہے کہ اور وہ بھی آپ یہ اس وقت آپ نے مانا ہے، وہ جو طے ہوا اس کو الگ چھوڑ دیں، لیکن مسلم لیگ کو تو آپ نے ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف آل دی مسلمز آف انڈیا آپ نے مانا ہے نا، آپ کیوں نہیں مان رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ اس کا آرگو کا بے شمار سٹائل ہے اس کے. ابھی پھر آپ دیکھیں ہم یہ جو نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا ہٹ کے بھی بات کروں گا. ایک وہ آپ دیکھیں نیشنلزم جو ہے میرے سے 3 فیزز سے گزر گیا ہے، ٹھیک ہے. جو اب سر سید احمد خان سے سٹارٹ ہوتا ہے، صحیح ہے، وہ تمام مسلمان ایک قوم ہے، چاہے وہ میجورٹی مسلم ایریا میں ہے یا منورٹی میں، یہ اس کا کنسیپٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اقبال نے جو اس کو جو ٹیریٹری کی طرف لایا کہ میجورٹی مسلم ایریاز جس میں نارتھ ویسٹ کے، اس میں اقبال نے، اور اس پر اس اقبال نے اپنے خطبہ آپ نے تو پڑھا ہوا ہے، تو اس میں جو مارٹن لوتھر کا ذکر کرتا ہے کہ کرسچنڈم میں یہ سوال جب پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ نیشنلزم جو جرمنی پہلے نیشنلزم ہے نا جرمنی، تو وہ اس میں کوئی ہمارے کرسچینٹی کے خلاف حرف نہیں آتا ہے. جو چرچ ہر کنٹری کا اپنا ہو گیا نا، چرچ ان کا پروٹیسٹنٹ والا یہی اس کی موومنٹ ہے نا ساری. اور اس سے اس نے کہا کہ یہ اگر ہمارے ہاں اگر یہ اپلائی کرے اس کنسیپٹ کو کہ جو میجورٹی ایریاز آپ کے ہیں تو مسلم ورلڈ پہ بھی اس میں ہمیں اپلائی کرنا پڑے گا. لیکن اس میں ایک میرے اختلاف ہے کہ اس میں چرچ اینڈ اسٹیٹ 2 سیپریٹ تھنگس ہیں. ہمارے ہاں اس سیپریٹ نہیں ہے، ایک بار نے اس کو واضح کیا. بالکل بالکل. یہ اور یہ آپ دیکھیں، اور یہ جو پھر آگے دیکھیں چودھری رحمت علی ہے، پھر قائد اعظم ہے، یہ میجورٹی ایریاز کی طرف ہم پڑھتے ہیں. جو سید کا جو اس وقت ویگ تھا نا آئیڈیا، اس کو ایریا میجورٹی ایریاز کی طرف پڑھتے ہیں. اور یہ پھر عجیب ہوتا ہے، اگرچہ اس میں پارٹیشن پلان ہے، اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، ریڈیکل وارڈ ہے، یہ دوسری چیزیں ہیں. ڈسپائٹ دیٹ دس ایمرجڈ ایز دی گریٹسٹ اسلامک اسٹیٹ ان دی ورلڈ. اور اس کو سراغ خان نے 15 اگست کو قائد اعظم کو ٹیلی گرام بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور کانگریچولیٹ کیا ہے فار کریٹنگ پاکستان ایز دی لارجسٹ مسلم اسٹیٹ ان دی ورلڈ. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. میں چلتے ہوئے آخر میں مختصر سے ایک آپ سے ڈاکٹر صاحب ایک چیز پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. 2 نیشن تھیوری پاکستان کی بنیاد، اس پہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے. اچھا،
آج جب ہم یہاں پہ آج بیٹھے ہیں 75 سال بعد، اس ٹو نیشن تھیوری پہ بھی بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. آپ بنگال کا واقعہ دیکھ لیجئے، آپ آج کی ماڈرن ورلڈ کی بات کر لیجئے، یا وہ جو سیکولر کی بات ہے اور وہ جو ٹو نیشن تھیوری کی جو بنیاد ہے مذہب، اس پہ مختصراً آپ کیا 1 2 3 کیا پوائنٹس دیں گے جس سے ہماری آج کی نسل میں ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والی جو غلط فہمی سی ہے یا جو ایک اسموک اسکرین ہے یہ بالکل کلیئر ہو جائے؟ دیکھیے میں بالکل کوشش کروں گا کہ بریفلی اس کی بات کروں، لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے انفارچونیٹلی آج ٹو نیشن تھیوری کی انٹرپریٹیشن میں بھی تھوڑا سا پرابلم ہے ہمارے یہاں. ہمارا یہ خیال ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کا مطلب ہے کہ ہم نے انڈیا سے یا پہلے ہندو سے لڑائی کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنے جداگانہ تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو کام تھا، یہ ایک نیگیٹو نہیں تھا کہ ہم نے دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا. یہ ہمارا اپنا سروائیول کے لیے ضروری ہے. ہمارے اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کر. اقبال کی بھی جس طرح سے خطبہ الہ آباد کا کہا، آگے پڑھ کر دیکھیں تو وہ مسلم ایک اسٹیٹ ایسا چاہتا ہے جہاں آپ اپنے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. اس کو ہم نیگیٹو سائڈ پر لے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ صرف یہ کہ انڈیا بیشنگ یا انڈیا کے خلاف جانا ہی کو ٹو نیشن تھیوری بنا دیا، ایسا ہرگز اس کا بیسک کانسیپٹ ہی نہیں تھا. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا بننا اور پاکستان کے ٹوٹنے کو لوگ بہت زیادہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ایک بات کی سمجھ کی کوشش کریں کہ جب بنگلہ دیش الگ بھی ہو گیا تو انہوں نے ویسٹ بنگال کے ساتھ الحاق نہیں کیا جو کہ ہندو. سو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹو نیشنز تھی وہ ابھی بھی سیپریٹ رہیں. ٹھیک ہے، اس ہماری اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ غلطیوں کی وجہ سے، جغرافیائی مسائل کچھ مسائل کی وجہ سے وہ سارا کچھ الگ ضرور ہوا، لیکن اس بیسک تھیوری کو چیلنج تب ہوتا جب وہ اس کے اندر مرج کر جاتے، انڈیا کے اندر دوبارہ سے جا کر مرج کرتے. تو شاید بلکہ ایسا نہ کر کے تو اس ٹو نیشن تھیوری کو مزید مضبوط کیا گیا. میں بالکل ایسے ہی سمجھتا ہوں. سو میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہم اپنے جو بیس تھی جس کے اوپر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا کہ ہم ایک نیا ماڈل پرووائڈ کریں گے ٹو دا ورلڈ، اگر ہم اس پر تھوڑی سی محنت دوبارہ کر لیں تو ہمارا کیس دوبارہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے. جو آج ہمارے مسائل ہیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے جنہوں نے پاکستان بنائے تھے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے جو میرے جیسے آج پاکستان کو ٹھیک طریقے سے چلا نہیں سکے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. میں ناظرین ہمارے دونوں مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی، اور آج کے پرسپیکٹو میں خاص طور پہ اہم و برننگ ایشوز کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا، اور ہسٹری کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سی نئی چیزیں بتائی ہیں. تو ہمارا گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا منزل مراد، اور اس سے اگلے کسی پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.